ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ بعدہ انگت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ہم سب امتی ہیں، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت تمام کر دی، دین اسلام کو مکمل کر دیا، نبوت الرسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک انہی کی اتباع اور پیروی میں ہدایت ہے اور ان کی مخالفت سراسر گمراہی۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ کافی عرصے سے آپ سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر سلسلہ وار بیان سن رہے ہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلفائے بنو امیہ میں سے ایک عظیم خلیفہ ہیں، مگر ان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ جو خلیفہ راشد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی ام عاصم کے بیٹے ہیں، جن کا لقب اشج بن امیہ تھا، جو سن 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 101 ہجری میں 40 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں، اور سن 99 ہجری میں انہیں خلافت ملتی ہے، یعنی کل 2 سال 5 مہینہ 14 دن تک انہوں نے خلافت سنبھالی۔ اس مختصر سی مدت میں انہوں نے وہ عظیم کارنامے انجام دیے کہ آج تک ان کی خلافت لوگوں کے لیے مثال بنی ہوئی ہے۔ ان کی انگوٹھی کا نقش تھا عمر بن عبدالعزیز کا اللہ پر ایمان ہے۔ یہ صرف ایک خلیفہ نہیں بلکہ بہت بڑے عالم بھی تھے، وقت کے امام بھی تھے، اور ان کی جو طرز خلافت تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر یہ حکومت کرتے تھے، اس لیے انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جہاں اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف قائم کیا، وہیں معاشرے سے بدعات کا خاتمہ بھی کیا۔ آج کی خطبہ جمعہ میں ان کی سیرت کی 15ویں قسط لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دعوت و تبلیغ کا اہتمام۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور علم سے کافی شغف تھا، اور اس علم کا انہوں نے حق بھی ادا کیا کہ اللہ رب العالمین نے اقتدار دیا تو جہاں تک اللہ رب العالمین نے انہیں موقع عطا فرمایا، اللہ رب العالمین کے حدود کو نافذ کیا، لوگوں کے دین اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات جو تھے، غلط نظریات جو پنپ رہے تھے، ان سب کو دلائل سے رد کیا، لوگوں کو صحیح عقائد کی طرف موڑ کر لائے، لوگوں میں کتاب و سنت کا دورہ کیا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے خصوصی فکر مند، اسی لیے انہوں نے اس کی طرف خاص توجہ دیتے ہوئے دور دراز کے علاقوں میں جہاں اسلامی فوجیں مملکت کو توسیع کر رہی تھی، مملکت کو پھیلانے میں مشغول تھی، ان کو انہوں نے وہیں روک دیا اور فوجوں کو واپس بلا لیا۔
اور داخلی امور پر خاص توجہ دی کہ اب جہاں تک اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے ان تک دین اسلام کی دعوت کو، اس کی تعلیمات کو پہنچایا جائے اور انہیں مضبوط کیا جائے۔ یہ ان کی خاص فکر تھی جس کی بنا پر انہوں نے توسیع سے روک دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل فوجوں کا جو شعبہ تھا وہی ختم کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں ضرورت تھی، جہاں ٹکراؤ تھا وہاں باقی رہی، اور جہاں بہت سنگین حالات تھے وہاں تو ان کی ذمہ داریاں باقی رہیں اور وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں پیش قدمی بھی کی، لیکن جہاں توسیعی کام جاری تھا اس کو انہوں نے موقوف کیا اور اسے انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ قسطنطنیہ کا محاصرہ جو کافی عرصے سے جاری تھا لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں آ رہا تھا، وہاں سے بھی فوجوں کو واپس بلا لیا۔ لیکن دوسری طرف ایک فرد کے لیے بھی اگر کہیں ایک مسلمان فرد کو بھی ضرورت محسوس ہوئی حکومت کی تو وہاں انہوں نے پوری توجہ دی۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ واقعہ سن چکے ہیں کہ ایک قاصد آ کر کے بتاتا ہے کہ رومیوں کے پاس ایک اندھا مسلمان قیدی ہے، اور اس کا حال جب معلوم کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رومیوں نے اسے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اسے عیسائیت کی دعوت دی اور کہا تم نصرانیت قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو انہوں نے سزا کے طور پر اس کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی، اسے اندھا کر دیا اور ایک جگہ پر اسے قید کر دیا۔ اب اس کے پاس وہ کھانا بھیجتے تھے یا تو پھر گیہوں بھیجتے تھے جو دن بھر بیٹھ کر گیہوں پیستا تھا۔ یہ جب انہیں خبر ملتی ہے اپنے قاصد کے ذریعے سے کہ اس طرح سے ایک مسلمان نابینا فلاں جگہ قید ہے، تو اس کے حاکم کو اسی قاصد کے ذریعے سے پیغام بھیجتے ہیں کہ جاؤ اسے میرا پیغام دو کہ اس اندھے قیدی کو رہا کر دیا جائے، ورنہ میں تمہارے پاس ایسی فوج بھیجوں گا جس کا ایک دستہ تم سے مقابلہ کر رہا ہوگا اور اس کا آخری دستہ میرے پاس ہوگا۔ یعنی لگاتار فوجوں کا سلسلہ جاری ہوگا، بہت بڑی فوج میں تمہارے مقابلے کے لیے بھیجوں گا۔ اس طرح سے دھمکی آمیز خط انہوں نے بھیجا۔ کہنے کا مقصد، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کی ضرورتوں سے ناواقف نہیں تھے بلکہ اسی طرح پوری توجہ تھی، لیکن اصل جو ان کا مقصد تھا وہ یہ کہ توسیعی کام روک کر کے دعوت و تبلیغ کے کام پر زیادہ فوکس کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی دور دراز کے علاقوں میں توسیعی کام کا سلسلہ بند کر دیا، اور آپ کی اس 2 سالہ مختصر کی مدت خلافت جو تھی یہ سلسلہ وار تھی، آپ کی مرحلہ وار تھی۔ چنانچہ ایک طرف جہاں یہ سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے وہیں دوسری طرف لوگوں کے عقلوں کو بھی فتح کرتے تھے، وہیں نسل نو کے دلوں کو بھی زندہ کرتے تھے، ان کے نفوس کا بھی تزکیہ کرتے تھے۔ یہ سب ان کے پیش نظر تھا، اور یہ آپ نے اس کے لیے پورا اہتمام بھی کیا۔ اسی لیے آپ نے علماء اور مبلغین کو، دعات کو دیہاتوں میں بھی بھیجا کہ دیہاتی جو اسلام کو لائے ہیں وہ بھی اسلام کی تعلیمات سے بہرہ ہوں، اور انہیں بھی صرف کلمے پر اکتفا نہ کیا جائے، صرف 5 وقتہ نمازوں پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، ایمان کی گہرائی کو وہ بھی سمجھیں اور اس سے واقف ہوں۔ اس لیے علماء بھیجے دیہاتوں کی طرف۔ اسی طرح سے جہاں ایک طرف انہوں نے داخلی امور پر توجہ دیتے ہوئے عدل و انصاف کی فضا قائم کی اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کیا، وہیں دوسری طرف جو دیرینہ عداوتیں چلی آ رہی تھی، آپس میں دوسرے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، اس کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ اور آپ کا ہدف جو تھا وہ لوگوں کی عقلیں تھی جو غلط مناہج پنپ رہے تھے، غلط جو فکری نظریات پنپ رہے تھے، جو لوگوں میں بدعات و خرافات جنم لے رہے تھے، جو اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کی تقدیر کے تعلق سے جو لوگوں میں غلط فکریں پنپ رہی تھی، اس کا بھی انہوں نے بحث و تبحیث کے ذریعے سے لوگوں سے مناظرہ کر کے باقاعدہ اس کو ختم کیا۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ سے زیادہ علم کی روشنی میں لوگوں کو مطمئن کیا
قرآن و سنت سے لوگوں کے جوابات دیا، انہیں مطمئن کیا۔ چنانچہ اس کے کچھ نمونے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، کس طرح سے انہوں نے مختلف گمراہ فرقوں کے ساتھ ان کا کس طرح سے معاملہ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا ہدف جو تھا وہ لوگوں کی عقلیں تھی، ان کے نفس تھے کہ نفس کو لوگوں کو تزکیہ کیا جائے، ان کے دل تھے کہ ان کے دلوں کو اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے فتح کیا جائے۔ یہ سب تعلیمات اسلام کے ذریعے سے انہوں نے فتح بھی کیا۔ اور آپ صرف خیالی پلاؤ بنانے والے انسان نہیں تھے، بلکہ عملی تطبیق کرنے والے انسان تھے، عملی انسان تھے۔ اس لیے کیا کرتے تھے؟ پہلے یہ سوچتے تھے، پہلے پلاننگ کرتے تھے اور بہت دور کی سوچتے تھے، اس کے بعد راستہ اس کے لیے ہموار کرتے تھے اور اس کے لیے مناسب ماحول بناتے تھے، مناسب ماحول پیدا کرتے تھے، پھر اس کے بعد عملی اقدام کرتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے خطبے میں آپ نے سنا ہوگا 14ویں قسط میں کہ کس طرح سے مدارس کی طرف بھی توجہ دی۔ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے، اسلام کی تعلیم دینی ہے، تو اس کے لیے علماء کی ضرورت ہوگی، ماہرین کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے مدارس کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ پہلے مدارس قائم کیے گئے، وہاں اساتذہ مقرر کیے گئے، اس طرح سے عملی اقدام کیے گئے، اور پھر کچھ انہوں نے اصول بنائے، کچھ قانون باقاعدہ رائج کیے کہ جس سے پوری طرح سے دین کی تعلیمات کو لوگوں میں رائج کیا جائے، پہنچایا جائے، اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف پوری فارغ البالی کے ساتھ پکارا جائے اور دعوت دی جائے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا، قانون تفرق کا، کہ علماء و دعات کو اس کے لیے فارغ کیا جائے، یعنی ان کی جو دنیاوی اور معاشی ذمہ داریاں ہیں اس سے انہیں فارغ کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا، علماء کو ابھارا اس بات پر کہ اپنے علم کا صحیح استعمال کریں اور لوگوں کے اندر دین کی تعلیم کو عام کریں۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ مسندیں قائم کی کہ جو قرآن کے حافظ ہیں اور قاری ہیں انہیں یہ ذمہ داری دی کہ مسلمانوں کو، آنے والی نسلوں کو جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے سب سے پہلے ان کا قرآن سے تعلق جوڑا جائے، قرآن کریم کو حفظ کرایا جائے، قرآن کریم کو اچھے سے تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے۔ اس لیے جو حفاظ اور قراء تھے ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں، قرآن حفظ کرائیں۔ اسی طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ماہرین تھے، محدثین تھے، ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ مجلسیں لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں میں پھیلائیں اور اس کے لیے لوگوں کو باقاعدہ لکھائیں، املا کرائیں۔ اور انہی کا یہ قول ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنے حکمہ کو، اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ اپنے حاکم کو انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھو، جمع کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص سے، حالانکہ ان سے پہلے ان کے والد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے اندر رہتے ہوئے، جب مصر کے والی تھے تو انہوں نے باقاعدہ احادیث کی تدوین کا کام شروع کر دیا تھا، اور اپنے دور میں انہوں نے باقاعدہ علماء سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ احادیث لکھ کر کے ان کے پاس بھیجی جائیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو علماء کو ذمہ داری سونپی اور تمام شہروں میں یہ منادی کرائی، اور اپنے ماتحت گورنروں کو اپنے دور حکومت میں انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو باقاعدہ مدون کیا جائے، کتابی شکل میں لایا جائے، اور اس طرح سے علماء نے اس کو کیا۔ چنانچہ انہوں نے صرف اسی میں اکتفا نہیں کیا بلکہ محدثین کو باقاعدہ مجلسیں لگانے کا حکم دیا کہ مسجدوں کے اندر مجلسیں لگائی جائیں اور لوگوں کو اللہ کے وسلم کی احادیث پڑھائی جائیں، احادیث لوگوں کو لکھائی جائیں، املا کرائی جائیں۔ اسی طرح سے جو فقیہ ہیں، جو قرآن و سنت سے مسائل کو استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں، مسائل کو سمجھنے کا ملکہ رکھتے ہیں، یعنی جو قرآن و سنت کی سمجھ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے فقیہوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کریں، جو پیش آمدہ نئے نئے مسئلے ہیں ان مسئلوں کا حل پیش کریں، اس طرح سے ان کی ذمہ داریاں لگائیں۔ اسی طرح سے یہ تو علماء اور دعات کی ذمہ داریاں تھی، وہی کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے
जो आने वाले मौके के लिए उलमा बनकर निकले, यानी दीन का इल्म हासिल करें। और दीन का इल्म हासिल करने के लिए भी इंसान को फारिग होना पड़ता है। चुनांचे जो लोग दीन का इल्म हासिल करना चाहते थे उनके लिए भी बैतुल माल से वजीफे मुकर्रर किए कि पूरी तरह से फारिग होकर के दीन का इल्म हासिल करें। जैसे कि आज भी बहुत सारे अरब ममालिक के अंदर आप देखेंगे जो जामियात यूनिवर्सिटीज हैं, जो दुनिया के गोशे गोशे से उलमा जाते हैं, वहां से मक्की और मदनी बनकर के उलमा निकलते हैं, वो दीन का इल्म हासिल करते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, शादीशुदा होते हैं, उनके मसाइल होते हैं, उनके माशी मसाइल होते हैं, उनके घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, उन सबको पूरी करने के लिए बाकायदा उन्हें वजीफा भी दिया जाता है कि आप कुरान और हदीस का इल्म भी हासिल करें, दीन में पुख्तगी भी हासिल करें और आपके घर की जिम्मेदारी भी पूरी हो, इसलिए उन्हें वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में बाकायदा शुरुआत की, वहां से इन्होंने जारी की कि जो दीन का इल्म हासिल करने वाले तलबा हैं, मदारिस के तालिब इल्म हैं, उन्हें भी बैतुल माल से वजीफा जारी किया गया कि पूरी तरह से पूरी यकसुई के साथ फारिग होकर के अपनी जरूरतों से बेपरवाह होकर के ये दीन का इल्म हासिल करें। इस तरह से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब माहौल गोया की बनाई। ये सब लवाजिमात है दीन की दावत के, तबलीग के। ऐसे आप हवा में दीन की दावत का काम नहीं कर सकते कि बस निकल पड़े अल्लाह के रास्ते में, ना आपके पास इल्म है, ना आपके पास वसाइल है, ना आपके पास कोई आलिम है कि जो आपको दीन की सही मालूमात दे सके। इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ यही नहीं कि दीन को फैलाने और दीन को लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि उसके लिए उन्होंने असबाब भी पैदा किए, माहौल पैदा किए, उन्होंने उसका इंतजाम किया पूरा। चुनांचे एक तरफ जहां तमाम बिलादे इस्लामिया में इन्होंने ऐलान करवा दिया कि मस्जिदों को दीन के इल्म के नशर इशाअत के लिए मरकज बनाया जाए और मस्जिदों के अंदर मसजिदें लगाई जाएं, क्लास लगाई जाए बाकायदा, और वहां उलमा बैठ करके लोगों को कुरान की तालीम दें, अल्लाह के की अहादीस की तालीम दें, कुरान और सुन्नत के फिक़ह की तालीम दें। इस तरह से लोगों को मस्जिदों के अंदर बिठाया गया और उनके बैतुल माल से वजीफे मुकर्रर किए गए कि जो भी अल्लाह के दीन का इल्म लोगों को सिखाएगा उसको बैतुल माल से माहाना 100 दीनार वजीफा मुकर्रर कर दिया गया और वजीफा दिया जाएगा। इस तरह से उलमा को फारिग किया गया। ये कानून तफर्रुग है। इसी तरह से अपने तमाम सिर्फ ये मुल्क शाम में नहीं या किसी एक शहर किसी एक मुल्क के अंदर नहीं, जहां तक भी इनकी ममलकत थी, इनकी खिलाफत थी, तमाम अपने गवर्नरों को, अपने तमाम उम्माल को इन्होंने खत लिखा कि तमाम मस्जिदों के अंदर ये एहतमाम किया जाए कि उलमा को बाकायदा मस्जिद लगाने का हुक्म दिया जाए कि मस्जिदों के अंदर मस्जिदें लगाएं और उन्हें बैतुल माल से 100 दीनार उनके लिए माहाना मुकर्रर कर दिया जाए। और कहा कि इस बिल को जो मैंने पास किया है इसको जल्द से जल्द नाफिज किया जाए, इसमें ताखीर न की जाए। और कहा कि सबसे बेहतरीन खैर वो है जिसके अदा करने में जल्दी की जाए। आज क्या होता है कि बेहतरीन हमें लालच दी जाती है कि तुम्हारे लिए ये स्कीम निकाली गई, तुम्हारे लिए ये बिल पास किया गया है, तुम्हारे लिए ये कानून लाया गया है, लेकिन वो नाफिज कब होता है? नस्लें गुजर जाती है, उसके बाद जाकर कहीं नाफिज होता है। उन्होंने देखे 2 साल की मुख्तसर मुद्दत के अंदर सिर्फ यही नहीं कि कानून बनाया, कानून नाफिज भी किया, अमल करके दिखाया, उसका नतीजा भी आया और रहती दुनिया तक के लिए मिसाल भी बन गए। इस तरह से उन्होंने चुनांचे वालिय हिम्स को इन्होंने खत लिखा कि खत लिख करके भेजा कि तमाम मस्जिदों के अंदर उलमा को बिठाओ और 100 दीनार उन्हें माहाना मुकर्रर कर दो, और ये भी साथ में लिखा कि इसे जल्दी नाफिज करो, क्योंकि बेहतरीन खैर वो है जिसको जल्दी नाफिज किया जाए, जिसको जल्दी अदा कर दिया जाए। इसी तरह से उलमा को उभारा उन्होंने। इकरमा बिन अम्मार यमनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वो खत सुना जिसमें उन्होंने लिखा था कि अहले इल्म को इस बात का हुक्म दो कि मस्जिदों के अंदर इल्म की मजलिसें लगाएं, इल्म फैलाएं लोगों में। इस तरह से उन्होंने दावत तबलीग का एहतमाम किया और तमाम उम्मत को भी इसके ताल्लुक से उन्होंने फिक्र दी, तमाम उम्मत के लिए भी पैगाम दिया। ये तो खास उलमा के ताल्लुक से उनके खुतूत से जो वालियों को लिखे गए, और तमाम उम्मत के लिए भी पैगाम दिया। और उम्मत को क्या पैगाम दिया? जो बहुत ही बेहतरीन सोने के पानी से लिखने के काबिल है, एक एक हर्फ उसका
ایک ایک جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کیا کہا علم کے تعلق سے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امت سے، آنے والی نسلوں سے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے ایک درخواست کی اور کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو دین کے عالم بنو، اگر تم سے ہو سکے تو دین کے عالم بنو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو دین کے متعلم بنو، یعنی دین سکھانے والے بنو یا دین سیکھنے والے بنو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دین سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ اللہ اکبر، کتنی دور کے سوچتے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں کتنی فراست عطا فرمائی تھی۔ آپ دیکھیں ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج ان کا یہ جملہ ہمارے لیے کس قدر مفید ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین کے عالم بنو یا دین کے متعلم بنو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ان سے محبت کرنے والے بنو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ان سے بغض مت رکھنا، ان سے بغض کرنے والے، ان سے نفرت کرنے والے مت بننا۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آگے جگہ خالی ہے ان کو پر کر لیجیے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ کندھا پھانس کر آ رہے ہیں جو جمعہ کی عادات کے خلاف، اس لیے تمام بھائیوں سے جس کے بھی آگے جگہ خالی ہے وہ خود سے بغیر کہے آگے بڑھ کر کے جگہ پر کر لیں۔ آپ اپنے سامنے دیکھیں جس کے سامنے جگہ خالی ہے آگے جگہ پر کر لیں، قریب قریب ہو کر بیٹھے، جگہ زیادہ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان سے محبت کرنے والے بنو، اور کم سے کم اتنا کرو کہ ان سے بغض نہ رکھو، اور آگے اس کا فائدہ کیا بتلایا، اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم نے یہ بات مان لی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تجارت کا راستہ بنا دے گا۔ یعنی معاشرے کو اس طرح سے تشکیل دینا چاہیے کہ کچھ لوگ دین کا علم سکھائیں، کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں، کچھ لوگ ان سے محبت کرنے والے ہوں، اور کوئی ان سے بغض و نفرت کرنے والا نہ ہو۔ ایسا جب ماحول ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے تجارت کے راستے بنائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا۔ جو لوگ صاحب مال ہیں، صاحب تجارت ہیں، وہ ان کے اوپر خرچ کرنے والے بنیں گے، جو فارغ البال ہیں وہ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے بنیں گے۔ اس طرح سے سب سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو کر کے دین اسلام کو قوت ملے گی، مضبوطی ملے گی۔ یہ انہوں نے نصیحت کی عوام کے لیے، امت کے لیے۔ اسی طرح سے افریقہ جیسے علاقے میں، دور دراز کے علاقے میں انہوں نے وہاں بھی دعات بھیجے کہ جس طرح سے آج یہ ہمارے حجاز یعنی عرب کا علاقہ، عراق کا علاقہ، شام کا علاقہ جس طرح سے دین کا قلعہ بنا ہوا ہے، اور یہاں کثرت کے ساتھ علماء موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کی تعداد یہاں موجود ہے، یہاں صحابہ کرام کی تربیت یافتہ تابعین کرام موجود ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، محدثین موجود ہیں۔ تو انہوں نے افریقہ کے دیہاتوں کے اندر بھی علماء کو بھیجا، بڑے بڑے محدثین کو بھیجا کہ وہاں کے لوگ بھی اسی طرح سے فیض یاب ہوں جس طرح سے حجاز، شام اور عراق کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ کتنی دور کی سوچ اور کتنی فکر تھی انہیں دعوت و تبلیغ کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نافع کو، جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان کی تربیت یافتہ تھے اور بہت بڑے وقت کے فقیہ اور امام تھے، محدث تھے، کہتے ہیں کہ ان کو مصر بھیجا کہ وہاں کے مدرسے میں جا کر کے یہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے، اور مصر سے تقریباً 20 تابعین کو، جو وہاں سے تربیت یافتہ تھے، تعلیم یافتہ تھے، 20 تابعین کو انہوں نے مصر سے افریقہ کے، شمالی افریقہ کے اندر بھیجا کہ جا کر کے وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دے، وہاں جا کر کے لوگوں کو دین سکھائیں اور دین کی دعوت دیں۔ چنانچہ اسی طرح سے آپ نے یزید بن ابی مالک اور حارث بن محمد کو، دونوں کو اہل بادیہ کی تعلیم کے لیے بھیجا کہ جائے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دے، اور دونوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا۔ چنانچہ یزید بن ابی مالک نے اپنا وظیفہ قبول کر لیا اور لے لیا، لیکن حارث بن محمد نے کہا کہ مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں، میں یہ کام خالص اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا اجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ جب انہیں معلوم ہوا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا ان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یزید بن ابی مالک نے جو کیا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور حارث بن محمد نے جو کیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیں اور عطا کرے۔ یعنی دیکھیں کس طرح سے ان کے
فکر میں وسعت پائی جاتی ہے کہ آدمی اگر ضرورت مند ہے اور تنخواہ لے کر کے دین کا کام کر رہا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس کی بیوی بچوں کی ضروریات ہے، اس کی معاشی ضرورت ہے، کہاں سے پوری ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین نے اسے غنی کیا ہے یا اللہ رب العالمین نے اسے اتنی قناعت عطا فرمائی ہے کہ نہیں میں خالص اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں تھوڑی تنگی برداشت کر لوں گا، میں کسی اور ذریعے سے کما لوں گا، لیکن میں اس پر اجرت نہیں لوں گا، تنخواہ نہیں لوں گا، تو یہ بہتر کام انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو نہیں لے رہے ہیں وہ بہتر کام کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیں اور عطا فرمائے۔ اس طرح سے انہوں نے ہر طرح کے لوگوں کی تعریف کی اور انہیں استعمال کیا دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے۔ چنانچہ ان کے بھیجنے کا جو فائدہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ افریقہ وغیرہ میں بھیجا اور وہاں کے بربر ان کو دین اسلام کی تعلیمات سے واقف کرایا گیا، جو عربی زبان انہیں پختگی کے ساتھ عربی زبان سکھائی گئی تاکہ وہ دین اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، اور کثرت کے ساتھ یہ بربر اسلام میں داخل ہوئے اور بڑے آگے چل کر بڑے بڑے علماء ان کے اندر پیدا ہوئے۔ اس طرح سے اور بھی انہوں نے جو اہتمامات کیے وہ یہ ہیں کہ باقاعدہ ملوک کو انہوں نے خطوط بھی لکھے، دیگر ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط بھی بھیجے، خود ہندوستان کے بادشاہوں کو خط لکھا وہاں سے اور دین اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم اسلام قبول کرو، تم سے تمہاری حکومت نہیں چھینی جائے گی، تم اپنے وہ حکومت تمہارے ہی ہاتھ میں رہے گی، تم حکومت کرو، تم اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کر لو۔ چنانچہ ان کی دعوت کے نتیجے میں اور جب دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کو معلوم پڑا، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نیک نامی کا جب چرچا سنا انہوں نے کہ ایسا خلیفہ ہے، ایسا دیندار خلیفہ ہے اور دین کے تعلق سے ایسا باعمل خلیفہ ہے، ان کے اس سیرت سے متاثر ہو کر کے بہت سارے راجاؤں نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ ہندوستان کے اس وقت کے راجا جیشوا بن ظاہر نے اور اس طرح سے دوسرے اور بادشاہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح سے ماوراء النہر کے بادشاہوں کو انہوں نے خطوط لکھے، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، بہت سارے حاکموں نے وہاں کے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح سے قیصر روم کو جس کا نام الیون تھا غالباً، اس کے پاس ایک وفد بھیجا، عبداللہ بن ابی عمرہ کی قیادت میں ایک وفد بھیجا کہ جا کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے خرچ کیا۔ چنانچہ ایک نصرانی کو اس کی تالیف قلب کے لیے 1000 دینار دیے جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی طرح سے اسلامی مملکت میں، اسلامی خلافت میں جو جزیہ دے کر کے، ٹیکس دے کر کے رہتے تھے، جنہیں ذمی کہا جاتا ہے، ان ذمیوں سے باقاعدہ اس سوچ کے ساتھ ٹیکس معاف کر دیا، جزیہ معاف کر دیا کہ انہیں دین کی دعوت دی جائے تاکہ یہ دین کو قبول کریں۔ چنانچہ خراسان کے والی کو لکھا کہ ذمیوں کے جزیہ کو معاف کر دیا جائے اور ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے۔ ان کی دلجوئی کے لیے، تالیف قلب کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا، حالانکہ اس سے بیت المال پر فرق بھی پڑا۔ ظاہر سی بات ہے بیت المال میں ایک اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی، وہ بند ہو گئی، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن دین اسلام لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس کی فکر تھی۔ چنانچہ ہزاروں لوگوں نے خراسان کے اسلام کو قبول کیا، بہت سارے بربر نے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح سے یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں دین کی دعوت و تبلیغ کا اہتمام کیا تھا، جس کی تفصیل آپ نے سنی کہ کس طرح سے انہوں نے باقاعدہ ماحول بنایا، باقاعدہ اس کے لیے اسباب پیدا کیے اور عملی اقدام کیا، پلاننگ کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بہتر نتائج بھی انہیں دکھائے۔ یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کے تعلق سے ہم سلسلہ وار سن رہے ہیں، اور 15ویں قسط آج کے اس خطبے میں بیان کی گئی۔ انشاءاللہ اگلے خطبات میں اور بھی ان کے تعلق سے ان کی مزید سیرت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ اسلاف جو گزرے، جس طرح سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کی، جب اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ دین اسلام کی توسیع کی اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، بلکہ لوگوں کے عقلوں کو کس طرح سے فتح کیا، لوگوں کے دلوں کو کس طرح سے فتح کیا، کس طرح سے لوگوں کو کے نفوس کا تزکیہ کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا، بعثت کا مقصد یہی تھا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کی تزکیے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور جب انسان جب دل سے اسلام قبول کرتا ہے، دین کے شعور کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ دین اسلام کے لیے، دین اسلام پر اسے ثابت قدمی عطا ہوتی ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہی نو مسلموں کے اندر ایسے بھی مرد مجاہد پیدا ہوئے جنہوں نے آگے چل کر کے دین اسلام کے لیے باقاعدہ شہادت بھی پائی، بڑے بڑے علماء بھی ان کے اندر نکلے۔ تو اس طرح سے دین اسلام تعلیم کا، تعلم کا نام ہے، کتاب و سنت کے زیادہ سے زیادہ تعلیمات کو، دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان واقعات سے، ہمارے اسلاف کے ان نقوش سے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبرت و نصیحت کے لیے توفیق فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھے، ہم سب کو اسلام کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، مل جل کر کے آپسی تعاون کے ساتھ، جس طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم سے اگر ہو سکے تو دین کے عالم بنو، ورنہ دین کے سیکھنے والے متعلم بنو، یا یہ بھی نہ کر سکو تو کتاب دین کو سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کرنے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ ان سے بغض رکھنے والے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کے راستے بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے، اور رب العالمین ہمیں دنیا آخرت کے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ قیامت کے قریب کا فتنہ آج دیکھیں کس طرح سے دین سے دوری کے لیے مختلف راستوں سے شیطان لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، علم سے دور کر رہا ہے، علماء سے دور کر رہا ہے، مسجدوں سے دور کر رہا ہے، آپ کی عبادت سے لوگوں کو دور، اللہ رب العالمین کی عبادت سے لوگوں کو دور کر رہا ہے۔ اس طرح سے آج دین کے اندر اجنبیت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اللہ رب العالمین جو عزت رکھی ہے وہ دین اسلام کے اندر رکھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیو، ایک مسلمان کی حقیقی عزت دین اسلام کے ذریعے سے۔ اگر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو اسلام کے اندر خامی نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات سے انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، انہیں ڈر لگتا ہے، اس لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی تعلیمات ہیں، اور اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، بھلا وہ اپنے بندوں کو ایسی تعلیم دے گا کہ جس سے جو ایک دوسرے پر ظلم کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو مثالیں دے کر سمجھائی ہے کہ جتنی ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے اس سے کئی گنا کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے اندر ایک دوسرے پر رحم ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے۔ ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا ہے کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو حقیقی معنوں مسلمان ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں دین کا ماننے والا ہوتا ہے، دین پھیلانے والا ہوتا ہے، اس کے پیش نظر جو چیز ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی خیر خواہی، ساری دنیا اسلام کے امن و سلامتی والے پیغام کو قبول کر کے امن و سلامتی کی اور عزت کی زندگی دنیا کے اندر بھی گزارے، اور اللہ رب العالمین کے سلامتی والی جنت بھی اسے مل جائے، اللہ رب العالمین کے عذاب جہنم سے وہ نجات پا جائے۔ اس کے سوا ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس سے بہتر تعلیم اور اس سے بہتر دین اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسرے تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔